اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے یہ بیسیکلی ہے ڈیجیٹل اسلامک پے اسکیل، کہیں اس کو ورلڈ اسلامک پے اسکیل کہیں اسے۔ تو کیونکہ ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ پے اسکیلز کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور پے اسکیلز کو اگر ہم ڈیجیٹل اسلامک پرسپیکٹیو میں اس کو ڈیفائن کریں تو تھوڑی اس کی وہ ڈیفینیشن بھی بتا دیں گے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے پرسپیکٹیو میں پے اسکیلز کون کون سے انٹروڈیوس ہوئے جب سے پاکستان بنا، اور ان کی تھوڑی ڈیٹیلز بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو آئیڈیلی پے اسکیل فرام اسلامک پرسپیکٹیو ہونا چاہیے وہ کون سا ہونا چاہیے، اور آج کل جس طریقے سے بی پی ایس اور ٹی ٹی ایس، یہ ٹینیور ٹریک سسٹم بھی ہے، اور پھر اسپیشل پے اسکیلز بھی ہیں، اور تو ڈفرینٹ قسم کی کیٹیگریز ہیں، اور پیز کے اسکیلز اتنے بن چکے ہیں کہ سیلریز ان ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر طرف نفسا نفسی ہے، افراتفری ہے، اور ہر بندہ پریشان ہے، اور ٹوٹلی سسٹم کلیپس ہو چکا ہے، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آئیڈیلی سسٹم کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم کیونکہ خود ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، ایک استاد ہیں، تو اور الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، تو آئیڈیلی ہمیں تو اسلام کے بیسک پرنسپلز بتا دیے گئے تھے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ریسرچ نہیں کی، ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم نے انگریزوں کے دیے ہوئے نظام وہاں سے اٹھا کے ان کے کنٹریز سے پہلے انگریز نظام دے گیا، اور پھر جاتے جاتے وہ اتنا ہمیں اپنا غلام بنا گیا کہ پھر ہم کبھی ایک ملک سے ان کا سسٹم فالو کرتے ہیں، کسی دوسرے کا سسٹم بارو کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ہم جب امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس لیے کبھی بھی آئیڈیل وہ سسٹم نہیں بن سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایک ریسرچ کریں ان تمام سکیلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں جب تک ان کو ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے ہم پے سکیلز ڈیزائن کر ہی نہیں سکتے، اور کوئی بھی دنیا میں، اور ہم جو بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے میں نے ایک ادنا سی کوشش کی ہے، جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکی ہے، اس میں آل فلاسفر، سائنٹسٹ، اسکالرز آر ویلکم ٹو گیو دیئر ویلیویبل فیڈ بیک۔ تو ڈیفینیٹلی یو آر ہیونگ دا رائٹ ٹو ڈس ایگری ود می، لیکن جتنی مجھے کچھ اب تک 30-35-40 سالوں میں جتنی میری ایج ہے، تو میں نے جو کچھ دیکھا، سنا، پڑھا، تو اور کچھ میں نے یوٹیوب چینل بھی دیکھے، جس میں ایک پپفا آن لائن ہے، ہسٹری آف پے اسکیلز ان پاکستان، اور ایک اور یوٹیوب چینل ہے امپلائیز کارنرز یا بیسک پے اسکیلز ہسٹری، اور اسی طرح ویکیپیڈیا کو بھی میں نے دیکھا، تو اس میں بھی پے اسکیلز کی تھوڑی ڈیفینیشنز دیکھی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں کہ جی پے اسکیلز کو ڈیفائن کس طرح کیا گیا ہے ویکیپیڈیا میں۔ یہ سارے سورسز میں نے دیکھے ہیں 19/7/2023 کی ڈیٹ میں۔ تو ویکیپیڈیا کے مطابق پے اسکیل از اے سسٹم دیٹ ڈیٹرمنز ہاؤ مچ این امپلائی ٹو بی پیڈ ایز اے ویج اور سیلری based on one or more factors such as employees' levels, rank, or efforts at a client class, etc. تو یہ دیکھیں، this is the definition of a pay scale، کہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایک امپلائی کو کتنا ہمیں ویج یا سیلری دینی، ڈیلی بیس پہ کتنا دینا چاہیے، یا منتھلی بیس پہ جو سیلری ہے کتنی دینی چاہیے، بیسڈ آن ون اور مور فیکٹرز آف امپلائیز کی جو سکلز ہیں، ان کے رینکس ہیں، ان کی کلاس ہے، یا جو بھی ہے، ان کی ایفرٹس ہیں، ان کی بیس پہ ان کو پے کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ اسلامک پے اسکیل ایک ڈیفینیٹلی ورلڈ لیول پہ ایک پے اسکیل ہوگا انشاءاللہ، اور اتنا آئیڈیل ہوگا اور اتنا اٹریکٹیو ہوگا کہ پوری دنیا اس کو انشاءاللہ لائک کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کی نور اور برکتیں ہوں گی، اور یہ آہستہ آہستہ جب انشاءاللہ پاکستان پہ بھی امپلیمنٹ ہوگا تو اتنا افیکٹو ہوگا کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ پھیل جائے گا۔ تو اس میں ہم بیسیکلی ایک اسلامک پے اسکیل ہوگا جو ڈٹرمن کرے گا ایک مسلم امپلائی کی ویج اور سیلری بیسڈ آن دیئر اسلامک کلاس، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں دس وڈ بی مائی ڈیفینیشن۔ تو اس میں پھر آگے اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں۔ تو ہسٹری میں دیکھیں اب تک پاکستان میں جو یہ سسٹم امپلیمنٹ ہوا تو دیر ور 3 بیسیکلی پے اسکیلز which were introduced in the history of Pakistan up till now. The first one was prescribed scales of pay، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 1949 سے لے کے تو 1962 تک تقریباً اپلیکیبل رہا۔ پھر ایک دوسرا پے اسکیل آیا تو دیٹ واز نیشنل پے اسکیلز، ٹھیک ہے جی، اور یہ تقریباً 1972 سے 1977 تک رہا۔ تو the last one is بیسک پے اسکیل، ٹھیک ہے جی۔ اور بیسک پے اسکیل جو ہے بیسیکلی تو بیسک پے اسکیل یہ 1983 سے لے کے اپ ٹل ناؤ دس از اپلیکیبل، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو ڈفرینٹ اسکیلز ہیں اور ڈفرینٹ ادارے ہیں، اور پھر ہر ایک کے کوئی اسپیشل اسکیلز ہیں، پھر کوئی ٹیکنیکل اسکیلز ہیں، کوئی آفیسر گریڈز ہیں، اور پھر ہر ایک بینکس کے اپنے اسکیلز ہیں، تو پبلک پرائیویٹ سیکٹرز کے اپنے اسکیلز ہیں۔ تو ان تمام سکیلز کو اگر دیکھا جائے تو آج سیلری کی جو صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی اور ایک یونیفارم ورلڈ لیول پہ سسٹم یا پاکستان لیول پہ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب پرابلمز ہیں، اور کئی زیادہ پے اسکیلز کو پھر اس میں اکٹھا کیا گیا اور کئی دفعہ اس کو ریوائز کیا گیا۔ اور اگر ایک اور ہسٹری آف بیسک پے اسکیلز کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو 1972 سے لے کے 2022 تک تقریباً 16 بار یہ ریوائز ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 16 بار یہ ریوائز ہوا، اور اس میں آن ایوریج 3.5 سال کی بیس پہ 3 سال کے بعد بھی اس کو ریوائز کر دیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ ویریشنز آئیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ریسنٹلی اگر دیکھا جائے تو میں خود بیسیکلی کیونکہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوں قوم سائنس یونیورسٹی میں، اور ہمیں جو ابھی اسکیل دیا گیا ہے دیٹ از TTS اسکیل، ٹینیور ٹریک سسٹم۔ تو یہ تقریباً اس کا اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ تقریباً 15-20 سال سے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، اس کو اتنا ٹائم تقریباً ہو چکا ہے۔ تو اب سچویشن اور سٹیج اس تک لیول تک پہنچی ہوئی ہے کہ دیکھیں آئے دن ہمارے ڈفرینٹ جو گروپس ہیں TTS کے، اور اس میں ایپٹا کے جو ایسوسیشن ہے، تو آئے دن دھرنے ہیں، احتجاج ہیں، اور سیلری کا ڈفرینس ہے۔ BPS والے اپنے لیول پہ لڑ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے لیول پہ لڑ رہے ہیں، کسی کی پینشن ہے، کسی کی نہیں ہے، کسی کے انسینٹیوز ہیں، کسی کے نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ڈفرینسز ہیں، اور اس کا حل ہر ایک کو یہی نظر آتا ہے کہ سارے مل کے دھرنا دیں، احتجاج کریں، اور سب جو حکومت کے سر پہ بیٹھ جائیں، اور جب وہ ان کی سیلری وہ جس پریشر آتا ہے تو ان کی کچھ سیلری بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر یہ تو پھر کوئی حل نہ ہوا اس طریقے سے، تو پھر پورا پاکستان باری باری دھرنا کرے گا، احتجاج کرے گا، اور پھر کسی کی بڑھ جائے گی، باقیوں کی کم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت زیادہ پرابلمس چلتے ہی رہیں گے، اور یہ اس کا کوئی بھی پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ تو اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کا کیا سلوشن ہے۔ دیکھیں 2 مین پوائنٹس ہیں۔
ایک یہ ہے کہ جی میں نے اپنے جو دیکھیں یہ ہمیں بیسیکلی ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور ڈیجیٹل اسلامک انقلاب کی ضرورت ہے، جس میں ہم نے بیسیکلی اسلام کے بیسک پرنسپلز کو جب تک فالو نہیں کریں گے اور پھر ٹیکنالوجی کی جب تک مدد نہیں لیں گے، تو جس طریقے سے آپ میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن میں کمپلیٹ ریولیوشن کیسے لایا جا سکتا ہے اور نالج بیسڈ ریولیوشن میں نے پورا کمپلیٹ سسٹم اس پہ ڈسکس کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر جب میں نے جب یہ ٹی ٹی ایس کے اور یہ سارے ایشوز دیکھے تو میرے مائنڈ میں جو سلوشنز آیا، دیکھیں ہم پروفیسر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ہم جب تک ریسرچ نہیں کریں گے اور سلوشنز نہیں لے کے آئیں گے تو دنیا میں کیسے چینج آئے گی، ملک کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ تو جتنی میری ناقص انڈرسٹینڈنگ میں مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آئی ہوپ یو آل ول لائک۔ تو اس میں بیسیکلی مجھے جو لگ رہا ہے، دیکھیں ایک تو ہمارے اسلامک جو آئیڈیل معاشرہ ہو اس میں دیر وڈ بی نو کلاس، نو اپر مڈل لوور کلاس، دیر وڈ بی ون کلاس اینڈ دیٹ وڈ بی اسلامک کلاس، یعنی ہم اس میں اسلام کا جو بیسک پرنسپل ہے کہ امیر کو غریب، غریب کو امیر، کالے کو گورے، گورے کو کالے، عربی کو اجمی، اور اس میں سب کسی کو کوئی ایک دوسرے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں اسلام کی نظر میں۔ تو اس لیے ہماری ایک ہی کلاس ہونی چاہیے، جب تک نہیں ہوگی اسلامک کلاس ہم ایک ہی لیول پہ جب تک نہیں آئیں گے۔ اور ایک دوسرا اسلامک پوائنٹ ہے کہ جی یہ جو دنیا کی تقسیم ہے یہ عارضی ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے، لیکن انسان ذہنی طور پہ سب اپنے آپ کو ایک جیسا سمجھیں، اور اگر دیکھا جائے تو ہماری ضروریات بھی ساری ایک جیسی ہیں۔ جی تو ہماری جو ضروریات ہیں وہ بھی ساری ہم تمام کی ہر بندے کی ایک جیسی ہیں، تو یہ جو ظاہری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا بنایا ہے، تو یہ ہائرارکی جو ہم نے ڈیولپ کی ہوئی ہے تو یہ بیسیکلی اپنی جگہ پہ ہو، کیونکہ اسی کو فالو کر کے ہم نے دنیا کا نظام چلانا ہے، لیکن ذہنی طور پہ ہم نے جب تک سارے ایکچولی ہم سب ایک دوسرے کو نہیں سمجھیں گے تب تک یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو میں نے اپنے ڈیفرنٹ لیکچرز میں یہ بھی کہا ہے کہ جو اس میں سیلری ہوگی یہ جب تک ہم سب کی ایکول نہ کر دیں، اور اس میں کوئی پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر نہیں ہوگا، سارے ہی ایک ہی ٹائم پہ امپلائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں یہ بڑا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہے، اور اس میں انشاءاللہ کرنا یہ ہوگا کہ پیسے کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، اور ایک دفعہ اگر ہم سارے پاکستان کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور انشاءاللہ ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ جی ہمارے پاس ٹوٹل آمدن کتنی ہے اور ہم اس کو ایکولی کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، اور ہر جو فیملی کا سرپرست ہے یا جتنے کمانے والے لوگ ہیں ہم ان میں یہ سیلریز ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک ہی ٹائم پہ لیٹ سپوز ایک کسان ہے، ایک درزی ہے، ایک مالی ہے، ایک موچی ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، ایک پروفیسر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا اوور آل کہ جو بیسٹ پرسن، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کون ہے بیسیکلی۔ ہمارے پاس اب اتنا ڈیٹا آ چکا ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے، تو ہم جو بیسٹ پرسنز ہیں ہم انہیں کہیں کہ جی اب کوئی سفارش پہ اگر کسی پروفیشن میں کام کر رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں جو بیسٹ آئیڈیلی جس چیز میں اس کے پاس سکلز ہیں وہ پرفارم کر سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سکلز ہیں اس کی بیس پہ ہم نے بیسیکلی سیلریز کم یا زیادہ کا ہم کون ہوتے ہیں جو ڈیسائیڈ کریں۔ تو بیسیکلی تمام سکلز میرے حساب سے برابر ہیں، اگر ایک فزیکلی کوئی ایگزرشن کرتا ہے، کوئی مینٹلی ایگزرشن کرتا ہے، تو ایک بندہ دن رات کسان کا کام کرتا ہے، ہمارے لیے فصلیں اگاتا ہے، ایک بندہ دن رات کام کر کے درزی کا کام کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو میرے حساب سے یہ سب برابر ہیں۔ اس لیے ان تمام کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیلری بالکل ایکول ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی، اور سارے ایک ہی ٹائم پہ، اور ہمارا جتنی جو آمدن ہو ہم سارے ایک ہی اسلامک بزنس آرگنائزیشن ہو پاکستان، اور کیونکہ کاروبار کرنا سنت ہے، اور اس میں پھر ڈیلی بیسس پہ جتنی ریونیوز آئیں، جتنی آپ محنت کریں گے جتنا پروفٹ ہوگا، تو اسلامک آرگنائزیشن میں ڈیجیٹل خلافہ جو ہوگی اس کے اکاؤنٹ میں ڈیلی جائیں گے، اور ڈیلی بیسس پہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے جتنے ورکرز ہیں جس کو اللہ نے عقل دیا، ہاتھ پاؤں دیے، اور اس کے پاس کوئی سی بھی سکل ہے، تو وہ دن رات محنت کریں
تو ہر بندہ ایک ہی ٹائم پہ امپلائی ہو جائے گا، اور ہم سب اللہ کی آرگنائزیشن ہوگی اور اللہ کے امپلائیز ہوں گے. تو اور ہم دن رات محنت کریں گے اپنا جتنا بھی ورکنگ آورز ہیں 8 آورز، تو انشاءاللہ اس میں جتنی آمدن آئے گی وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے یہ آپ اس میں ڈیلی بیسس پہ آپ کی سیلری بنے گی. یہ اگر سارے نے جتنی محنت کی جتنا پروفٹ ہوا تو ہو سکتا ہے آپ کی ڈیلی بیسس پہ سیلری زیادہ بھی ہو اور کم بھی ہو، لیکن زیادہ چانسز ہیں کیونکہ اتنی نور اور برکتیں ہوں گی کہ ہم یہ اجتماعی طور پہ جتنے ریونیوز آئیں گے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور ہم سب امپلائیز ہوں گے، اور ڈیجیٹل خلافہ ایک اللہ کی حکومت ہوگی اور اللہ کے نیک لوگ اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. اور ٹیکنالوجی کی بھی مدد ہوگی، اور ایکولی ہم ریسورسز کو یوٹیلائز بھی کر سکیں گے اور ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، اور ایک ہی ٹائم پہ سارے کے سارے امپلائیز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا جو بی پی ایس سسٹم ہے یا ٹی ٹی ایس ہے یا جتنے بھی اسپیشل پے اسکیلز ہیں، ان تمام کو ہم ایک ہی اسکیل میں کنورٹ کر دیں، اور وہ ہو ڈیجیٹل اسلامک پے اسکیل کہہ لیں یا اسلامک پے اسکیل کہہ لیں، یا پھر یہ اتنا انشاءاللہ سکسیسفل رہے گا اور اس میں سارے اتنے سیٹسفائیڈ ہوں گے انشاءاللہ کہ یہ پورے ورلڈ لیول پہ انشاءاللہ پھیل جائے گا. تو اس کو ہم ورلڈ پے اسلامک پے اسکیل بھی کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. اس میں اسلام کے بیسک پرنسپلز کو فالو کریں گے اور ٹیکنالوجی کی مدد لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے حکم سے ہم حضرت قرآن و سنہ کو فالو کرتے ہوئے ایک ایسا پے اسکیل ڈیولپ کریں گے جس میں سب کی ایکول سیلری ہوگی، اور کوئی فکسڈ سیلری، پکی نوکری کا کنسیپٹ بیسیکلی انگریزوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پکی نوکری دیکھیں پوری جب دنیا میں کوئی چیز پکی ہے ہی نہیں تو نوکری کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ تو انگریزوں نے ہمیں غلام بنانے کے لیے یہ اسٹرکچر دیا. بی پی ایس میں پکی نوکری میں یہ ہوتا تھا کام کوئی نہ کریں آپ کو سیلری ملتی تھی. اور اب جو ٹی ٹی ایس ہے پھر ان میں ڈفرینس شروع میں آیا، اور پھر اب ٹی ٹی ایس میں بھی دیکھ لیں اللہ رحم کرے آج کل ٹیچنگ ایک سائڈ پہ رہ گئی ہے اور پبلیکیشن کی نمبر گیم شروع ہو گئی ہے، اور اللہ رحم کرے کئی ایسے پیپرز پبلش ہو رہے ہیں جو گروپ کی صورت میں پبلش ہو جاتے ہیں، یا اس کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، پیسوں دے کے بھی پیپر پبلش ہو جاتے ہیں. تو میں جو لوگ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں میں ان کو نہیں وہ اس میں کرٹیسائز کر رہا، لیکن اکثر جو ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم بیسیکلی ایک ٹیچر کا جو کام تھا وہ پڑھانا تھا، اور اس میں اگر ہم کو آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم ہمارا کیا ہونا چاہیے وہ بھی میں نے اپنے لیکچر میں بتایا ہے کہ اس میں قرآن و سنت اور عربک لینگویج اور دین کی بھی تعلیم ہو، اور دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہمارے دین کا حصہ ہی ہے اگر اس کو ہیومینٹی پرپز کے لیے یوز کیا جائے. تو یہ سب چیزیں ریوائز کرنے والی ہیں. ایک ڈیجیٹل اسلام ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم سب لوگوں نے آج اگر اپنا رول ادا نہ کیا تو، اور ہم لوگوں نے ہی اگر اپنے مسائل حل نہ کیے تو اور کسی نے آ کے حل نہیں کرنے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام جو بھی اسکیلز ہیں ان تمام کو اب ختم کر دیا جائے، اور اسلامک پے اسکیل ایک اپنا انٹروڈیوس کیا جائے اس قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس میں ٹیکنالوجی کی مدد لی جائے، اور ماشاءاللہ سارے مل کے کام کریں. اور اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ دیکھیں کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی کوئی بھی ایسا میکنزم جو آپ پہ کنٹرول اور چیک رکھ سکے، تو یہ آپ نے خود ہی دل میں ہی اپنے آپ کو آپ جواب دیں ہیں اور اللہ کو جواب دیں ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک آئیڈیل نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میں سب ایکول ہوں اور برابر ہوں انشاءاللہ. اور اس میں اتنی سیلری ہوگی انشاءاللہ، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک کی بیسک نیڈز پوری ہو جائیں گی، اور بنیادی ضرورت کی جو چیز ہوگی وہ اتنی ہوگی کہ انشاءاللہ سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اور انکریمنٹ سال کے سال سب جب محنت کریں گے تو جتنی اوورآل ملک کی ترقی ہوگی، منافع ہوگا، تو اس میں آپ کو پروفٹ بھی ہو جائے گا، اور وہ سب کا انکریمنٹ اکٹھا ہی لگایا جا سکتا ہے. تو جزاک اللہ. اس کے ساتھ اجازت. السلام علیکم. اچھا ایکسکیوز می، اس میں اگر ہم فائنلی آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کو اگر کنکلوڈ کرنا چاہیں
تو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والا جو پے اسٹرکچر ہے یہ کیوں ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس کے کیا فائنلی اس کا کنکلوژن کیا ہے ہماری ڈسکشن کا، اور اس میں آج جو بھی اس میں ایلیمنٹس ڈسکس کیے، کانسیپٹس. تو دیکھیں، نمبر ایک ہی ٹائم پہ اس میں سب کا روزگار لگ جائے گا ماشاءاللہ. دوسرا اس کا پلس پوائنٹ ہے کہ ہم سارے یہ جو ڈفرینٹ طبقات میں تقسیم ہیں تو ایک ہی کلاس میں کنورٹ ہو جائیں گے، جو کہ ڈیجیٹل اسلامک اس کو کہیں، اسلام کی بیس پہ ہم ایک اسلامک کلاس ہو جائے گی ہم سب کی انشاءاللہ. اور تیسرا یہ ہے ہم سب کی سیلریز ایکول ہو جائیں گی ماشاءاللہ. چوتھا یہ ہوگا کہ ہم سارے کے سارے جب اتفاق کی برکت ہوگی، پیسے کی محبت جب دل سے نکالیں گے تو ہمارا ڈیلی کا جس کا جتنا بھی جو محنت کرے گا، اور اللہ کی آرگنائزیشن ہوگی، اور اس میں جتنی بھی اس میں ٹیکنالوجی بھی ہوگی، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی، تو یہ سب یہ دیکھیں یہ اللہ کا نظام ہوگا، اور اللہ نے یہ دنیا ہمیں امانت کے طور پہ دی ہوگی. اس کو یعنی پیسے کے دل میں محبت نہیں ہم نے پیدا کرنی، بلکہ اس کو استعمال کرنا ہے اپنے تمام لوگوں کے فائدے کے لیے. تو اس میں یہ ہوگا کہ جی ٹیکنالوجی ہمیں دیکھ رہی ہوگی، بیسیکلی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا، اور اس میں جو باقی یعنی 50 to 60% فزیکل جو ایکسپرٹ لوگ ہیں ان کی سپرویژن ہوگی، اور اس میں جو باقی ہیں ڈیجیٹلی بھی 25 to 49% تک آپ ڈیجیٹلی بھی ٹیکنالوجی کو اپنی آسانی کے لیے اور آڈٹ کے لیے اور چیکنگ کے لیے اور اس کے لیے اپنی کنوینئنس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اس میں جو اوورآل اس میں یہ ہوگا کہ چاہے گریڈ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب کی تنخواہ ایکول ہوگی، اور ڈیلی جو جتنی محنت کرے گا اس رات کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم فوراً کیلکولیٹ کریں گے کہ آج کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے، کتنا بزنس ہوا ہے اسلامک آرگنائزیشن میں، کیونکہ بزنس سنت ہے تو اس میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ ایکولی ساروں میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس میں جو جتنے بھی جب پیسہ سارا اللہ تعالیٰ کی ڈیجیٹل خلافہ میں آ جائے گا، اور اللہ کے جو نیک لوگ ہیں ہوں گے، جو میرٹ والے ہوں گے، جو ڈیزرونگ ہوں گے، تو وہ مطلب اس نظام کو چلا رہے ہوں گے، تو اس میں عوام کا ٹرسٹ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں جتنی ان کی سیلری بنے گی ایکولی ڈیلی بیسس پہ ان کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی انشاءاللہ. تو یہ سنت کے بھی قریب ہے اور بزنس کے بھی قریب ہے، اور پکی نوکری والا کنسیپٹ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. تو اس میں ایک جو بھائی برادری کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا، اور یونٹی کا جو کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا، اور ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور نماز پڑھے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی جو نظام کی نور اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. تو اس میں الٹیمیٹلی ساروں کو فائدہ ہوگا، اور پوری اکانومی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی انشاءاللہ. اور ہر بندہ اپنے اپنے لیول پہ ایفرٹس کرے گا، اور جب اینولی جب پروفٹ ہوگا پورے ملک کو تو آپ کی سیلریز ڈیفینیٹلی بڑھا دی جائیں گی، اور جب ایکولی پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی جس کو جتنی ضرورت ہوگی اس کو سب کچھ مل جائے گا. اور پیسہ جب حکومت کے حوالے آپ منافع جتنا بھی ہوگا کریں گے تو حکومت جو ہوگی اللہ کی تو وہ دوبارہ ہی آپ لوگوں کی بہتری کے لیے لگا دے گی، اور اس میں آپ کی چاہے پوری پلاننگ کی جا سکتی ہے، کتنوں کو بزنس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی، قرض حسنہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے، بزنس کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی جا سکتی ہے، انویسٹمنٹ بھی. اور اسی طرح ہر بندہ جس کے پاس جو سی اسکل ہے وہ کام پہ لگ جائے گا انشاءاللہ. اور جب سب کا پروفٹ جب حکومت کے پاس جائے گا تو اسی کی بیس پہ جو جتنے بھی ہاتھ پاؤں جس کو اللہ نے دیے ہیں وہ کام کرے گا تو اس کی سیلری اس کو ملے گی انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے پورا نظام انشاءاللہ چل پڑے گا، اور اکانومی کا پہیہ بھی چل پڑے گا. اور جب منافع پوری حکومت ترقی کرے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ساری آپ ہی کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ آپ پہ لگا دیا جائے گا. تو اس میں بیٹھ کے جو ہیلتھ کی فیسلٹیز، تعلیم کی فیسلٹیز، اور فکسڈ پرائسز، اور مارکیٹ ایکویلبریم، اور مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا، جاگیردارانہ نظام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک آئیڈیل نظام ہوگا، اور یہ آپ اور ہم لوگوں نے ہی یہ ڈیفینیٹلی تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ.
اور ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم لوگوں نے آج اگر اپنا رول ادا نہ کیا تو پھر شاید ہمیں کبھی بھی زندگی میں پھر موقع نہ ملے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، بیسیکلی دین کی اصل امپلیمنٹیشن یہی ہے، اور دین کو ہم نے پورے کا پورا انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس سے ساروں نے مستفید ہونا ہے، اور اس سے اس کی نور اور برکتوں سے فائدے اٹھانے ہیں انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ اس یہ جو ایک یونیک سا بڑا فیسینیٹنگ کانسیپٹ ہوگا ڈیجیٹل اسلامک پے اسکیل، تو یہ امید ہے آپ کو میرا جو کانسیپٹ ہے، جو میری ریسرچ ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ کے پورے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے اور آخرت میں۔ جزاک اللہ، تھینک یو، آپ کا قیمتی ٹائم وقت دینے کا شکریہ جی، السلام علیکم۔